ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ عزیز طالبات، یہ ماہ مبارک ماہ محرم الحرام ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ اسلامی تقویم کے اعتبار سے جس کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے آج نئے سال کا پہلا دن ہے کہ جیسے شمسی تقویم سے جنوری، فروری، مارچ اس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور جنوری کے پہلے دن لوگ نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، تو اگر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلامی تقویم میں محرم الحرام پہلا مہینہ ہے اور اس سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو گویا کہ آج اسلامی تقویم کے اعتبار سے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے نئے سال کا پہلا دن ہے اور یہ دن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے منسوب ہے۔ آج کے دن کو یوم فاروق اعظم کہا جاتا ہے کہ اس دن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی، تو اس اعتبار سے آج کا دن یوم فاروق کے نام سے اسلامی دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تو ہمیں جہاں پہ نئے سال کی سیلیبریشن کرنی ہے وہاں یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے پورے سال میں ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، ہماری کون کون سی کامیابیاں رہی ہیں اور پچھلے سال میں ہمیں کن کن ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا ہے، کون کون سی ہمیں خوشیاں ملی تھیں اور کون کون سے غم ہمیں جھیلنے پڑے جو سال گزر چکا ہے۔ تو لہٰذا ہم اگلے سال کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے پہلے گزرے ہوئے سال کو دیکھیں، جو ہم سے کمیاں رہ گئی ہیں ہم عہد کریں کہ ہم نے اس سال میں ان کمیوں کو پورا کرنا ہے، جو ناکامیاں ہوئیں انہیں ہم نے کامیابیوں سے بدلنا ہے، جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ان پریشانیوں کو ہم نے خوشیوں سے بدلنا ہے۔ تو ایک مسلمان کا بحیثیت مسلمان نیا سال منانے کا کیا انداز اور اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم پچھلے سال کو دیکھیں اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے نئے سال کی منصوبہ بندی کریں۔ اور خاص طور پہ ہمارے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار سامنے ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی ابتدائی زندگی میں اسلام کا پیغام
دیا کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کرتے تھے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ آپ بڑی رازداری کے ساتھ چھپ چھپا کے خفیہ طور پہ آپ اسلام کی تبلیغ کریں، آپ لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئیں، اللہ کی وحدانیت کا ان کو پیغام پہنچائیں، اپنی نبوت اور رسالت کا ان کو پیغام پہنچائیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ساری پریشانیاں برداشت کرتے رہے، مشکلات جھیلتے رہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے، یہ عمر بن حشام کے ذریعے۔ عمر بن خطاب جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا، چونکہ دونوں کو مکے کی سوسائٹی میں ایک امتیازی مقام حاصل تھا، ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر ان میں سے ایک بندہ بھی اسلام کے دامن میں آ جائے گا، اللہ رب العزت اسلام کو عظمت عطا فرمائے گا، اسلام کو ترقی ملے گی۔ اسلام کی ہم تبلیغ جو خفیہ طور پہ کرتے ہیں، اگر ان میں سے ایک بندہ اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے، ہم اعلانیہ طور پہ اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ حضور کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ ادھر مکہ میں صحن حرم میں جہاں پہ کعبۃ اللہ ہے، کعبہ کے سامنے کفار کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ابو جہل اپنے تمام کافروں کو، مشرکین کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے معاذ اللہ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر کے آئے گا اور اس نئے دین کا خاتمہ کر کے آئے گا۔ جناب عمر فاروق ابھی تک حالت کفر میں ہیں، اسلام قبول نہیں کیا، اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ابو جہل میں محمد کا سر لے کے آؤں گا، معاذ اللہ میں محمد کو قتل کر کے آؤں گا۔ اپنی تلوار نیام سے نکالتے ہیں، مکے کی گلیوں میں جا رہے ہیں تو کسی نے پوچھا، عمر آج تمہارے ماتھے کے تیور بڑے خطرناک لگتے ہیں، تمہاری یہ تلوار تمہارے ارادے کے بارے میں بتاتی ہے، آج کوئی تمہارا اچھا ارادہ نہیں ہے۔ تو عمر نے کہا، آج میں اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تم تو محمد کی طرف جا رہے ہو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں، جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، وہ دین تو تمہارے گھر تک پہنچ چکا ہے، دین کی روشنی تو تمہارے گھر تک آ چکی ہے۔ تو عمر فاروق اپنا راستہ بدلتے ہیں۔ عمر جو دار ارقم کی طرف بڑے خطرناک ارادے سے جا رہے تھے، راستہ بدلا، اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، دروازہ بند ہے، اندر سے ان کو عربی زبان میں کسی کلام کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، بڑی گرجدار آواز میں کہا، دروازہ کھولیے۔ تو اندر سے بہن نے جب آواز سنی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ عمر آج کسی اچھے ارادے سے نہیں آیا۔ قرآن مقدس کے جو اوراق ان کے پاس تھے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، تو قرآن کریم کے ان اوراق کو محفوظ مقام پہ رکھا، دروازہ کھولا تو عمر کہتا ہے، بتائیے کیا پڑھ رہے تھے؟ ابھی تمہارے گھر میں کیا پڑھا جا رہا تھا؟ تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ آپ فرماتی، عمر ہم تمہیں نہیں بتا سکتے کیا پڑھ رہے تھے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا، اس نے اپنی ہمشیرہ کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا، تشدد کا نشانہ بنایا، اور جب اپنی ہمشیرہ کو مار مار کے تھک گیا تو آپ کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کہتی ہیں
اے عمر تم مجھے مار مار کے تھک سکتے ہو، مگر جو میرے دل میں اسلام کی روشنی اتر چکی ہے یہ کسی صورت میں واپس نہیں جا سکتی۔ اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو یہ بات جان لو میری رگوں میں بھی اسی خطاب کا خون ہے کہ تم مار مار کے تھک تو سکتے ہو مگر یہ تمہاری بہن فاطمہ اس دین کو قبول کرنے کے بعد اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ جب یہ بات سنی تو عمر کے دل کی کیفیت بدل گئی، کپ کپی طاری ہو گئی، پریشان ہو گئے کہ میں نے اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اور اس دین میں کیا جاذبیت ہے، اس دین میں کیا مٹھاس ہے، کیا کشش ہے کہ یہ اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کہا مجھے وہ دکھائیے۔ بہن نے کہا عمر جاؤ پہلے جا کر غسل کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، پھر تم اس قابل ہوگے کہ تمہیں قرآن کے مقدس اوراق دکھائے جائیں، ان کی زیارت کروائی جائے۔ عمر نے غسل کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، اور ہمشیرہ سے کہا بتائیے آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ طٰہٰ کی آیات طیبات پڑھی۔ عمر کی کیفیت بدل گئی، آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، پسینے چھوٹ گئے۔ عمر نے کہا جلدی چلیے، مجھے اپنے نبی کے پاس لے کے جائیے، میں بھی ان کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ عمر کی تلوار اسی طرح لہراتے ہوئے دار ارقم کی طرف کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رازداری کے ساتھ خفیہ طور پہ اپنے صحابہ کو اسلام کا درس دے رہے تھے، اللہ کی توحید کا درس دے رہے تھے، اسلام کے احکامات سکھا رہے تھے۔ تو جب عمر تلوار لہراتا ہوا دار ارقم کی طرف بڑھ رہا ہے، صحابہ نے دروازے میں سے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ عمر کسی خطرناک ارادے سے آ رہا ہے، عمر تلوار لہراتے ہوئے آ رہا ہے۔ بعض صحابہ ڈر گئے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا شعر اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے شعر کہا ہے، ابھی چند دن پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تسلی دیتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عمر کسی اچھے ارادے سے آ رہا ہے ہم اسے خوش آمدید کہیں گے، مرحبا کہیں گے، اور اگر عمر کسی برے ارادے سے آ رہا ہے عمر کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھول دیا گیا، عمر حاضر ہوا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی کے لیے آیا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے دین کی خیرات لینے آیا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں تو عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا عمر میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ عرض کیا حضور یہ ہمارا دین سچا نہیں ہے۔ میں دین برحق ہے، سچا ہے، جس رب کی عبادت کرتے ہیں کیا وہ رب سچا نہیں ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ رب سچا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ جھوٹے خداؤں کو ماننے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے صحن حرم میں عبادت کریں اور ہم سچے خدا کو ماننے والے یہاں چھپ کے عبادت کریں، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، ابھی اللہ کا حکم ایسے ہے ہم رازداری سے اسلام کی تبلیغ کریں۔ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، جب ہمارا خدا سچا ہے، آپ سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہم یہاں چھپ کے عبادت نہیں کریں گے، ہم کعبے کے صحن میں جا کر، صحن حرم میں جا کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو ابھی یہ بات چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو حضور کی خدمت میں بھیج دیا۔ سورہ انفال کی آیت طیبہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیارے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے حبیب، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کا مددگار ہے، آپ کا حامی ہے، آپ کا ناصر ہے، اور یہ جو آپ کے متبعین ہیں، آپ کے غلام ہیں،
جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق کی موافقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ مسلمان اس شان سے نکلتے ہیں، مسلمانوں کی دو صفیں بنتی ہیں، ایک کی قیادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اور دوسری صف کی قیادت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ اور اس شان سے مکے کی گلیوں میں سے قافلہ جا رہا ہے، حضرت عمر اعلان کر رہے ہیں آج جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، آج جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، آؤ اسلام کے راستے میں، آج کوئی اسلام کا راستہ نہیں روک سکتا، آج اسلام لوگوں کے گھروں تک پہنچے گا۔ تو احباب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا کیا ہے۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے، آج یوم فاروق اعظم ہے۔ ہم اپنے پچھلے سال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگلے سال کی منصوبہ بندی کریں، اور اس اعتبار سے، اس حوالے سے ہم اپنے نئے سال کو منائیں۔ اسلامی نئے سال کا آج پہلا دن ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل ادا کریں، استغفار کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو مسلمانوں کے لیے عروج اور ترقی کا سال بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال میں مسلمانوں کو اسی طرح عظمت رفتہ عطا فرمائے، اسلام کو بلندی عطا فرمائے، اسلام کو پوری کائنات پہ، پوری دنیا پہ غالب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔